ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کووڈ کی وجہ سے جو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں ان کا حل کیا ہے، ان کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے اور مستقبل میں یہ چیز لے کے کیسے چلنی ہے. اور دوسرا کہ بہت سارے سوالات جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ابھرتے ہیں ان کے جواب دینا بھی ضروری تھے، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو ہی بنا دوں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہمارے ہی بچے ہیں. میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، تمام وزراء کے، ٹیچرز کے، پالیسی میکرز کے، سیکرٹریز کے ہمارے اپنے بچے ہیں. جو کوئی میٹرک سسٹم میں پڑھتا ہے، کوئی او لیول سسٹم میں پڑھتا ہے، کوئی کیمبرج کر رہا ہے، کوئی آئی بی کر رہا ہے. تو یہ کہنا سراسر زیادتی ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ کوئی الگ کمیونٹی نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں. تو اس لیے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اسٹوڈنٹس پہ زیادتی ہو رہی ہے. ہاں پرابلمس جو ہیں وہ ضرور ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا اور بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹس کھلی ہیں، شاپنگ مالز کھلے رکھے جاتے ہیں، شادی گھر ہیں، آپ کے جلسے جلوس ہیں، سب جاری رہتے ہیں اور اسکول بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس پہ سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ بھی ہم خود ہی جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں، جب بھی یہ NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم بھی یہی آواز ضرور اٹھاتے ہیں کہ سب چیزیں کھلی ہیں تو اسکول ہی کیوں بند کر رہے ہیں. اس کا جواب جو ہیلتھ ایکسپرٹس دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو اور بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس وائرس سے اتنا زیادہ. ان کو وائرس لگتا ہے، سمٹمز آتے ہیں، فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اکثر کو تو سمٹمز نظر ہی نہیں آتے. پرابلم یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ اسکولز میں بچے کیونکہ آتے ہیں، سب سے بڑا سیکٹر ہے یہ، اور صرف اس ایک سیکٹر کی وجہ سے لاکھوں لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ وائرس جو پھیلنے کا ہے وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر جو لوگ واقعی ونریبل ہیں، جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کے سیریس ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خطرہ بچوں کو نہیں ہے، خطرہ نوجوانوں کو نہیں ہے. ان کو وائرس سے ایسا چلا کے وجہ سے کوئی سیریس خطرہ نہیں ہے. اصل خطرہ اس کی وائرس کی ٹرانسمیشن کا ہے اور جو اسکول بند کیے جاتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اب آ جاتا ہے دوسرا سوال، اور جو بچے بڑا جائز سوال ہے ان کا کہ جب اسکول بند ہیں تو پھر امتحان کیوں لیے جاتے ہیں اور امتحانوں کے لیے کیوں بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے. بڑا ویلڈ سوال ہے، بچوں کا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ امتحان نہیں ہونے چاہیے. لیکن ایک یہ بہت بڑا پبلک پالیسی کویسچن آ جاتا ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امتحان لیے کیوں جاتے ہیں. امتحان لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے کہ کون سے بچے لائق ہیں، کون سے درمیانے ہیں اور کون سے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو آگے پڑھنا چاہیے. اور یہ جو امتحانات ہیں اس کی بیس پہ ہی آپ کا ہائر ایجوکیشن میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس یونیورسٹی میں داخلہ ملنا ہے یا کس پروگرام میں ملنا ہے. آپ نے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے یا کسی ٹاپ بزنس اسکول میں جانا ہے. تو اگر تمام بچوں کو پاس کر دیا جائے یا ایک جیسے گریڈز دے دیے جائیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا کہ کس کو کہاں جانا ہے. اور جس کی جتنی طاقت ہوگی، جس کی جتنی سفارش ہوگی وہ وہاں پہ چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو روکنا، اس کا سدبھاؤ کرنا بہت ضروری ہے کہ کسی طرح یہ موازنہ کیا جا سکے کہ ان مشکلات کے باوجود، کلاسز نہ ہونے کے باوجود کیا رزلٹ آ رہا ہے، کون گھر بیٹھ کے بہتر پڑھ رہا ہے یا کون سلیکٹ کر رہا ہے، کون گھر بیٹھ کے موویز دیکھ رہا ہے. تو گھر تو سبھی بیٹھے ہیں، اس لیے فیئر کمپٹیشن ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو بہتر اپرچونٹی اویلیبل ہے یا کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ نہیں جا رہے ہیں. میجورٹی اسٹوڈنٹس بلکہ 100% اسٹوڈنٹس تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس سال میں گھر بیٹھے رہے. تو سارے برابر ہی ہیں، لیکن اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ گھر بیٹھ کے کون بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اسی سلسلے میں ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ اسکول اسیسڈ گریڈز کیوں نہیں دیے جاتے یا ٹیچر اسیسڈ گریڈز کیوں نہیں دیے جاتے. تو اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کی ایک انہیرنٹ کمزوری ہے کہ یہاں پہ سفارش، اقربا پروری اور تعلقات کی بیس پہ لوگ بہت سارے کام کر جاتے ہیں جو فرسٹ ورلڈ میں نہیں ہوتے. گزشتہ سال جب ہم نے اسکول اسیسڈ گریڈز الاؤ کیے تو بہت ساری شکایتیں ہمیں ان اسٹوڈنٹس کی آئیں جن کے تعلقات نہیں تھے، جن کو لگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان کو اسکول اسیسڈ گریڈز دے دیے گئے، اچھے اسکول اسیسڈ گریڈز دے دیے گئے. اور اس زیادتی کا جو ہے وہ پھر سدباب ہم سے کسی صورت میں ممکن نہیں تھا. ایک سال تو گزر گیا لیکن اس سال ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آئندہ کسی صورت میں یہ کام نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جو ہمارے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس ایک بیس لائن موجود تھی، ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے 11th میں کیا گریڈز لیے ہیں، تو ان کے 11th کے مارکس کو ہم نے ڈبل کر کے ان کو 12th کے مارکس دے دیے. لیکن کیونکہ گزشتہ سال پھر اور کوئی امتحانات ہوئے ہی نہیں تو اس سال تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو بغیر امتحان کے پاس کیا جا سکے. اور پھر اگر بغیر امتحان کے پاس کر دیا جائے تو پھر سوال یہی کہ ان کو داخلہ کس بیس پہ دیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ لے لیں، تو بھائی انٹری ٹیسٹ بھی تو امتحان ہی ہے. اگر ہم انٹری ٹیسٹ لے لیں تو پھر امتحان ہی لے لیتے ہیں. تو سب سے بڑا اور جو ویلڈ سوال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ ہماری صحت کو کیوں رسک کیا جا رہا ہے، ہماری زندگیوں کو کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے
जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी क्लैरिटी ज़रूरी है कि ज़िंदगी को अल्लाह के फजल से कोई ख़तरा नहीं है। जो नौजवान हैं जिनको कोई प्री कंडीशंस नहीं है, जो बच्चे हैं वो जैसे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो इम्यून है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर है। उनको अगर वायरस लगता भी है तो बहुत कम सिम्टम्स के साथ लगता है, या सिम्टम्स बिल्कुल ही नहीं होते। तो इसलिए ज़िंदगी तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के हाथ में और महफूज है। हाँ, वायरस लगने का खतरा बहरहाल मौजूद है, लेकिन आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क तो फिर इन्वॉल्व होता है। जब आप घर से निकल के सड़क पे जाते हैं तो रिस्क पैदा हो जाता है कि खुदा न खास्ता आप किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए, हादसा ना हो जाए। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि ज़िंदगी में रिस्क लिए बगैर कोई काम होता नहीं है, और रिस्क जो है अलबत्ता उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स ज़रूर ले सकते हैं, और सेफ्टी मेजर्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पे लिए जाएं। अब एक और सवाल जो शायद पेरेंट्स का है और बड़ा वैलिड है कि जब स्कूल्स बंद हैं तो स्कूल की फ़ीस क्यों ली जाती है? जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या जो टीचर्स हैं वो जो हमें असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो फिर फ़ीस का क्या तुक बनती है? तो देखें, आपको ये बात भी समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो आपका प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो सिर्फ आपकी फ़ीसेस हैं। उन्होंने अपना बिल्डिंग का किराया देना है या अपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, तो उसका तमाम दारोमदार इस बात पे है कि उनकी फ़ी कलेक्शंस क्या है। अगर हम फ़ीस देना बंद कर देंगे, जो कि बहुत सारे लोग फिर भी कोविड के दिनों में नहीं देते रहे, तो तकरीबन वो बैंकरप्सी पे चले जाएंगे इदारे। और ओवर द ईयर्स ये एक एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम है कि हमारी सरकार इतने इदारे नहीं बना सकी कि 100% बच्चों को वो तालीम दे सके और फिर क्वालिटी को भी इंश्योर कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगे तो बहुत सारे स्कूल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा भी कि बहुत सारे जो छोटे लेवल के स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स थे वो बंद हो गए। जब पब्लिक पॉलिसी आप डिसीजन लेते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि बहुत सारे लोग इसका उनका रोज़गार इससे मुंसलिक है, और अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक कंपैशनेट व्यू रहना ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो लोग बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं उनका काम तो किसी न किसी तरह चल रहा है, तो अगर ये फीसेस देते रहें और तो किसी न किसी तरह ये भी इदारे अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। अब आखिरी बात जो करनी ज़रूरी है, ये तमाम जो इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए, इन पर डिसीजन लेता कौन है? क्या कोई एक शख्स फैसले करता है? बिल्कुल नहीं। ये किसी एक फेडरल मिनिस्टर का फैसला नहीं है, ये किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर का फैसला नहीं है। ये तमाम को मिनिस्टर्स को, तमाम सूबों के मिनिस्टर्स को मुशावरत के लिए बुलाया जाता है। 2 सूबों में PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। उसके अलावा यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल्स के नुमाइंदे होते हैं, फेडरल मिनिस्टर होते हैं, और NCOC में जो आर्मी के पर्सनल हैं वो बैठे होते हैं। तो तमाम लोग जो हैं उस मीटिंग में मौजूद होते हैं और तमाम मिनिस्टर्स अपने राय का इजहार करते हैं। तमाम इश्यूज़ के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद इंतहाई सोच समझ के जो बेहतर फैसला होता है जिसमें तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके, जिसमें तो फिर उसके बाद ये डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। और ज़रूर